اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے ساتھ خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ میرا ایم یہی ہے کہ دینی اسلامی واقعات جو دل پہ اثر کریں اور بچے اس کو سنیں، اور وہ جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز جو سوشل میڈیا پہ یعنی کہ موبائل پہ دیکھتے رہتے ہیں، کارٹونز دیکھتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے اپنی نظریں خراب کر رہے ہیں، تو وہ یہ واقعات جو ہیں، اول تو یہ واقعات خود دیکھیں ٹی وی پہ لگا کے، اگر نہیں دیکھ سکتے تو آپ جو بڑے ہیں وہ سنائیں۔ اسلام جو ہے ایسے ہی نہیں پھیلا۔ ہم کیا تو بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان بنا اور 10 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، مہاجرین ہوئے، تباہ برباد ہو گئے، کچھ ادھر رہ گئے، کچھ ادھر رہ گئے، لیکن یہ معمولی بات ہے جو دین اسلام کے وقت قربانیاں دی گئی۔ یہاں پہ تو چھرا مارا، گولی ماری اور بندہ ختم ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن دین اسلام کے وقت جو جسمانی اذیتیں دی جاتی تھیں، کوئی اس وقت بندوق تو نہیں تھی، کوئی خنجر تو نہیں مارا جاتا تھا، کہ بس اذیتیں دے دے کے مارا جاتا تھا۔ بہت تکلیف دہ وقت دیکھا اوائل اسلام کے وقت۔ ابو جہل کی ایک لونڈی یعنی غلام تھی جس کا نام تھا زنیرہ۔ اس کے پاس جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام پہنچا، اور جب یہ پتہ چلا کہ عورتوں کے حقوق بھی ہیں، عورتوں کو برابر کے حقوق ملیں گے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، تو وہ ان کو پیغامات ملتے چلے گئے۔ یہ مکہ کا واقعہ ہے۔ تو وہ بڑی متاثر ہوئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، دارہ اسلام میں داخل ہو گئی، اور پتہ نہیں کہاں سے، یہ مجھے نہیں پتا، لیکن تاریخ میں تو لکھا ہے کہ وہ جو چمڑے کے پہ قرآن پاک کی آیات لکھی ہوتی تھی ان کو پڑھتی تھی۔ جب وہ آیات کو پڑھتی تھی تو ابو جہل کو بھنک پڑ گئی کہ میرے گھر کے اندر نعوذ باللہ میرے ہی دشمن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی میرے گھر میں ہے، تو اس نے انتہائی سخت تشدد شروع کر دیا، بہت مارتا بہت مارتا بہت مارتا، اور اسے کہتا کہ تم واپس یعنی مرتد ہو جاؤ۔ اس نے کہا ناممکن، یہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا مارتا کہ لہو لہان کر دیتا، اور پھر تھک کے بیٹھ جاتا۔ اتنا مارتا ایک عورت ذات کو کہ مار مار کر تھک جاتا، اور پھر اٹھتا اور پھر مارتا، کیونکہ اس کی بڑی بدنامی ہو رہی تھی مکہ کے اندر کہ اے ابو جہل، تیرے گھر کے اندر تیری ہی غلام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابی ہو گئی ہے، بن گئی ہے، اس نے دین اسلام قبول کر لیا ہے۔ تو بہرحال یہ والی باتیں اس کو مزید اذیت پہنچاتی، وہ گھر سے باہر کم نکلتا اور اس کو مارتا زیادہ۔ اور یہاں یہ بھی ایڈ کرتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت انہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ ایک دن ابو جہل نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بلایا اور کہا کہ میرے تو بازو شل ہو گئے، مار مار کے کوڑے تک مارے ہیں، لیکن یہ باز نہیں آتی، تم طاقت میں زیادہ ہو، تم مارو اسے آ کے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ تشریف لائے اور انہوں نے کوڑے کے ساتھ مارنا شروع کر دیا، اور ماتھے، یہاں تاریخ میں لکھا ہے کہ ماتھے کے پر جو ہے نا وہ مارا بہت شدت کے ساتھ، اور خون نکلنا شروع ہو گیا۔
اور پھر دونوں نے مل کے کہا کہ تم دین اسلام سے انکار کرتی ہو؟ انہوں نے کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا تمہاری ہم جان صرف ماریں گے نہیں، جان بھی لے لیں گے۔ انہوں نے کہا ایک جان لے لو گے؟ مجھے 1000 جان اللہ تعالیٰ عطا کرے تو میں 1000 کی 1000 جان جو ہے وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گی، ایک جان کی کیا بات ہے۔ بہرحال وہ اپنے موقف پر ڈٹی رہی، دین اسلام اس کے دل میں رچ بس گیا تھا، اور مقابلہ کرتی رہی۔ پھر اس کے بعد ابو جہل کو نہ جانے کیا سوجی، اس نے کوڑا جو تھا چمڑے کا وہ گلے میں باندھ کے کھینچا کہ اس کو اسی طرح مار دیا جائے، تو آنکھیں ابل کر باہر آ گئیں۔ جب انسان کی ایسے کر کے انسان 1-2 منٹ سے زیادہ سانس روک لے، یہ بھی کسی دن میں آپ کو یہ بات بتاؤں گا کہ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں 80% کام ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر ہم سانس روک لیں 1-2 منٹ کے لیے تو ہم فینٹ ہو جائیں گے۔ یہ کانوں میں سے جو آواز آتی ہے یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے۔ بالوں کی گروتھ ہو رہی ہے، داڑھی کی گروتھ ہو رہی ہے، اور ناخن کی گروتھ ہو رہی ہے، اس میں ہمارا کنٹرول ہی کچھ نہیں ہے۔ تو بہرحال جب آنکھیں باہر نکل آئیں تو طنز کی، ابو جہل نے طنز کی کہ تمہارے مجھے معاف کیجیے گا، ہمارے جو بت ہیں جو خانہ کعبہ کے اندر پڑے ہیں انہوں نے تجھے آنکھیں باہر نکالی۔ تو وہ بعد میں وہ صحابیہ بھی بن گئی تھیں۔ تو زنیرہ صحابیہ نے اس حالت میں اللہ تعالیٰ سے آگے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں، مجھے تیری عزت کی فکر ہے، یہ تیرے پہ طنز کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی میری آنکھیں واپس کر دے۔ تو پلک جھپکنے میں آنکھیں واپس چلی گئیں۔ اتنا بڑا معجزہ ہوا، لیکن ان کا تشدد جاری رہا۔ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اسلام بڑی مشکلوں کے ساتھ پھیلا ہے، بڑی قربانیوں کے ساتھ۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی والدہ محترمہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ پہلی خاتون شہید ہونے والی خاتون تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ظلم کرنا، بہت کچھ ہوا، تب جا کے اسلام پھیلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو پہ بھی تشدد کیا جاتا۔ طائف میں تھوڑا ان پر تشدد کیا گیا تھا، لیکن آپ نے صبر سے کام لیا، اور دین اسلام آج چمک دمک رہا ہے۔ دنیا میں دوسرے نمبر پر سب سے بڑا دین اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک سے بچائے، بدعت سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کی ویڈیو ختم ہوئی، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔